السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنی سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ آج سے میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک، ایک نئے موضوع، ایک نئے عنوان کے ساتھ آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس عنوان کو مکمل ہونے تک میں اسے کنٹینیو کئی پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس عنوان کا نام ہے اسم اعظم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا وہ اسم کہ جسے بندہ پڑھ لے یا جان لے اور دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو اس نام سے پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرماتا ہے اور اس کی حاجتوں کی برآمدگی ہوتی ہے، اس کی حاجتیں بر آتی ہیں۔ اس طرح اسم اعظم کی تلاش کیا ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، اور اللہ کے مقرب بندوں کے کیا کیا اقوال ہیں، اسی پر میری یہ سیریز مشتمل ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کئی ایک ٹکڑوں میں ہو اور آپ اسے سیریز وائز ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ میرا بیش بہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پکار کر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل مجدہ اپنی رحمتوں اور کبریائی کے صدقے اس شخص کو وہ نعمت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس میں یہاں ایک مسئلہ اور کھڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں مجھے بہت سی شکایتیں بھی لوگوں کی سننے کو ملتی ہیں۔ اب اس شکایتیں اس طرح ہوتی ہیں، ہم نے یہ پڑھا، ہمارا یہ کامیاب نہیں ہوا، ہم نے یہ چیز اس طرح سے پڑھی، ہمیں کامیابی نہ ملی، ہم نے فلاں چیز فلاں طریقے سے پڑھی اور اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہ ملی۔ تو یہاں جو باتیں میں پہلے پیشتر میں دہرا چکا ہوں وہ میں ایک بار پھر سے دہرا رہا ہوں، توجہاً سنیں، کیونکہ میں جو باتیں آپ سے کہتا ہوں لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے اور اس میں سے صرف اپنے مقصد اور اپنے مفاد کی چھوٹی سی چیز نکال لیتے ہیں، اور اس چھوٹی سی چیز کو بار بار پڑھ کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور رحمت جوش میں آ جائے گی، جبکہ یہ بات آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یاد اللہ میں گزارا، اور تب اللہ کی وہ رحمتیں اور اس کی وہ کبریائی، اس کی وہ ربوبیت انہیں حاصل ہو سکی جس سے انہوں نے بندوں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ بات زیر ذہن رکھیں کہ جو لوگ پہلے جن کی گزشتہ زندگی میں ان کی نمازیں ترک ہیں، ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، یا وہ دینیات سے دور تھے اور پھر وہ عملیات کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری ایک صلاح ضرور ہے، ایک مشورہ میں انہیں دینا چاہتا ہوں، ایک ایڈوائز ہے میری، کہ وہ لوگ یہ کرا کریں کہ اس عمل کو اوسطاً 3 مرتبہ دہرا لیا کریں، 3 مرتبہ اس عمل کو دہرا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، بہت جلد ہم بندوں سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی نہ ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالی کا کرم جانیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہوگی جسے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے میری بتائی گئی باتوں کو توجہاً دھیان سے اور غور و تفکر کے ساتھ سنا کریں۔ اب میں اپنے موضوع، اپنے عنوان اس کی طرف واپس آتا ہوں، اسم اعظم شریف کی تلاش۔ اسم اعظم ہے کیا؟
اسم اعظم اللہ کا وہ مقدس نام یا قرآن مجید میں دی گئی کوئی ایک چھوٹی سی آیت یا اس کا کوئی اسماء حسنہ یا اس کی ذات سے متعلقہ کوئی ایسی چیز جس نام کو لے کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتا، اسے ضرور قبول و مقبول فرماتا ہے اور اس شخص کا دامن گوہر مراد سے بھر دیتا ہے۔ اکثر عاملین، عابدین، زاہدین بلکہ عام مسلمین بھی صدیوں سے اسم اعظم کی تلاش اور جستجو میں سرگردہ ہیں۔ کتنی ہی مختلف کتابیں تصنیف کی گئیں اور اکثر نے اس کی تلاش میں کتب اور تفاسیر یعنی تفسیر اس کی لکھی اور احادیث کے مطالعے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں، مگر کسی ایک نقطے پر سب کی گرہیں مرکوز نہ ہو سکی۔ لیکن کسی بھی ایک اس کے اوپر، ایک شے کے اوپر، ایک چیز کے اوپر یا ایک اسماء حسنہ پر یا ایک آیت پر کسی کی بھی نگاہیں ٹک نہ سکیں، اور عوام تو عوام، خواص و عالم علم روحانیت بھی اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ فلاں اسم ہی اسم اعظم ہے۔ تو جو یہ چیزوں کا آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں یہ حاصل قیاس، اب چونکہ اسے اللہ کے بزرگ ترین بندوں نے بتایا ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ چیز اور پختہ ہو جاتی ہے کہ اسم اعظم کے نزدیک یا آس پاس کی یہ چیزیں ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مولانا ماجد مولانا نقی حسن خان صاحب نے اس پر کافی تصدیق کی اور اسماء حسنہ پر اپنے تصنیف جو انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا لطیف احسن الدعا۔ یہ مولانا نقی حسن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اور یہ کتاب میں انہوں نے 9 بشارتیں یعنی اللہ کے اسم ذات اسم اعظم کی تلاش پر 9 نقطے یعنی 9 بشارتیں پیش فرمائی تھیں اور ان کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ لیکن اس کے بعد امام احمد رضا خان، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں 11 اور بشارتوں کا اضافہ کیا اور انہیں جمع کر کے کل ان کی تعداد ہو گئی 20 بشارتیں فرمائیں کہ یہ 20 وہ بشارتیں ہیں جس کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور اس کے اندر اسم اعظم ضرور پوشیدہ ہے اور میں اس کے حوالے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پر بات پیدا ہوتی ہے کہ اسم اعظم کی تحقیق کیسے کی جائے، کیسے معلوم کیا جائے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا آج میں نے ٹاپک چھیڑا ہے، اس پر آپ کو اب تک بہت ہی مشکل سے کچھ میٹیریل یا کچھ مواد دیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کی تحقیق کیسے کی جائے۔ بعض قلم امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد مولانا ماجد نقی حسن خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں جو 20 بشارتیں ہیں انہوں نے جو ذکر فرمائی میں انہی کا آپ کے سامنے ذکر ضرور فرماؤں گا، اور ان بشارتوں کو نمبر وائز یعنی اس کے تسلسل میں آپ کو بیان بھی کرتا چلوں گا۔ بشارت نمبر 1، 1 نمبر کی جو بشارت ہے اسے آپ سنیں، اور وہ بشارت ہے قرآن مجید کی ایک آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احادیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا بیان ہے اور کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے کہ جو اس کے ساتھ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قبول دعا خصوصاً دافع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے۔ قال الرضا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب
بندہ اس الفاظوں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرے یا پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنا کرے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے۔ اور وہ دعا یہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام والسلام نے تین تاریکیوں، اب آپ پوچھیں گے تین تاریکیاں وہاں کیا تھی؟ سب سے پہلے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو سمندر کے نیچے جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمندر کے کافی گہرے حصے میں ہوتی ہیں، اور وہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ کچھ بھی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک تاریکی وہ تھی، اور دوسری تاریکی تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی تاریکی، اور تیسری تاریکی وہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیسری تاریکی وہ تھی جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچایا۔ اور ان تین تاریکیوں میں بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا تو خصوصاً بالخصوص یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر تو نے خدائے تعالی، خدائے بزرگ و برتر کا یہ ارشاد نہ سنا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی پس ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ اور اس چیز کی شہادت آپ کو مسند بن حنبل، امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم اور امام بہقی کی کتابوں میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ یعنی الغرض یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دعا سے پہلے اس درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مقاصد اور اس کی کامیابی کے لیے اس پر اپنے نگاہ کرم فرماتا ہے۔ اے لوگوں، ان دعاؤں کو جب آپ دعا مانگا کریں اس سے پہلے اس کو ضرور شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرمانے میں ہم سب کی مدد فرمائیں۔ آپ میرے چینل کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اتنا جنہوں نے اسے سبسکرائب کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اعظم کی اگلی کڑی میں آپ کو اگلی نشستوں میں ضرور بتاؤں گا۔ اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سبھی سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔